کتنا وقت ہو گیا بیٹا؟ 20 ہو گئے، تو 1-10 اور لگا دے آج یار، کوئی حرج نہیں۔ جن میں حضرت ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ جتنے انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک تھے، سب کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا۔ پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور ایک پھر اقامت کہی گئی۔ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ امامت کون کرے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت خاتم النبیین کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ میں نے آج کہا تھا آپ کو کہ 3 چیز یاد رکھو، حضور خاتم الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ 3 بات یاد رکھ لے، تیری نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک خاتم الانبیاء، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ نبی الانبیاء، جس طرح ہمارے حضور نبی ہیں، آدم کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، موسیٰ کے بھی نبی ہیں، یہ اسماعیل اور سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں، اس کو بولتے ہیں نبی الانبیاء۔ اور جب نبی الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں تو معراج کے دن حضور امام الانبیاء بنا دیے گئے۔ کس نے بڑھایا آگے؟ جبریل علیہ السلام۔ میں نے سب انبیاء کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا جتنے نبی مبعوث ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، جتنے نبی۔ ہاں چلو، ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے، ان کو بھی اللہ نے کہا محمد کے پیچھے نماز پڑھ، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور اکرم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، جی خاتم النبیین۔ اس کے بعد بہت لمبی کہانی ہے، پوری رات گزر جائے گی۔ ہر نبی نے اپنی اپنی الفاظ میں اللہ کی حمد و تعریف کی۔ پہلے آسمان پر دن میں بتا دیا تھا کہ ان سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام سے، جب اوپر گئے ہیں آپ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا ہے براق پر، براق باندھ دیا گیا مسجد اقصیٰ میں۔ پھر آسمان سے سنو اب، مسجد اقصیٰ سے برآمد ہونے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی کے ذریعے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ دائیں اور بائیں ملائکہ کے جھوم تھے، دونوں کی حراست میں گئے۔ تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور تیسری تم کہو گے کیا ہے یہ؟ کزن برادر۔ اتنا مارنا چاہیے ان بچوں کو، ہیں بچے سب کیا بولتے ہیں؟ خالہ زاد بھائی کو کیا؟ کزن برادر۔ یہ کون ہے؟ تو انٹی نہ بولا کرو انٹی، خالہ بولا کرو خالہ، تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے ماں کی، تاکہ رشتہ داری پتہ لگ سکے۔ یہ جو بچے لوگ ہیں نا، غیر عورت کو بھی بولتے ہیں کون ہے بچہ؟ انٹی، اور اپنے ماں کی بہن ہے اس کو بھی بول دیتا ہے انٹی۔ اچھا ہمارے مرد لوگ جو انگریزی پڑھنے والے بڑے خوش ہوتے، نہیں کبھی انٹی مت بولا، نہ بچوں کو سکھا، بولا یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری ممانی ہے، یہ میری خالہ ہے، انٹی بنٹی نہ بولا کر۔ تم لوگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہے ہو، نبی کا ساتھ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ دیکھو یہ روایت جو آئی ہے ام ہانی کی، کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن۔ کہاں حضور نے کہا یہ میری انٹی ہے، کزن برادر۔ بڑے آ گئے انگریزی بولنے والے، وہ بول کے تباہ ہو گئے، یا تم ان کے پیچھے جا کے اپنے کو خود بھی تباہ کرنا چاہتے ہو؟ چلو، تو تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں پر ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سفر میں ایک عجیب بات کہا۔ سب انبیاء نے جو اپنی اپنی حمد کر لی، تو حضور کی حمد سناتا ہوں، عربی سناؤں گا تو ٹائم نکل جائے گا۔ حضور نے ایسی اللہ کی حمد کی کہ جو کسی نبی نے نہیں کی، میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے۔
جی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ بہذا فضلکم محمد، کہ یہی اسی وقت فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے اوپر فضیلت لے گئے، ایسی اللہ کی تعریف کی۔ ٹھیک ہے بیٹا، کتنا منٹ رہ گیا؟ 5 منٹ۔ چل 5 منٹ میں بات سمٹا دیتا ہوں۔ چلیے تو اب آپ 6 آسمان 7 کروس کر گئے، اب آیا سدرۃ المنتہا۔ آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے، کہو اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین، یہ گیا، یہ سدرۃ المنتہا تک چلا گیا۔ اب اس پر یہ اللہ کی جناب میں جانے کے لیے وہ ہیڈ کوارٹر ہے، اور اللہ اس درود پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوگی تو ڈائریکٹ آپ برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ سدرہ پر آئے گا اور سدرہ سے پھر آپ تک آئے گا، یہ سمجھ ہوا بات۔ اور وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہی ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملائے اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جتنی ہماری عبادتیں ہیں نا، یہ سب وہاں جاتی ہے، وہیں چھٹائی ہو جاتی ہے۔ اگر ریا ہے، سماع ہے، عجب ہے، کبر ہے، تو وہاں سے نیچے اللہ کی طرف اٹھائی ہی نہیں جائے گی، اور اگر کوئی بھی اس میں آمیزش نہیں ہے تو اوپر اٹھا لی جائے گی۔ اسی مقام پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا ہے، چونکہ اس دنیا میں پہنچ گئے جی، اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ وہ پتنگے سونے کی اس لیے بتایا کہ تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، ورنہ سونا ہونے کا کیا دگمات، وہ ایک اللہ کا ایک طرح کا ایک نور تھا جی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی بیت المعمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، اس کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی، یعنی آپ کو دکھلائی گئی۔ سدرۃ المنتہا جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھی، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھی۔ پھر میں نے جنت میں میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ کس کی؟ جنت۔ ہاں، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریف الاقلام، تقدیر کے لکھنے کی آواز بھی سنی۔ ٹھیک ہے دوستو، بس یہیں تک رہنے دو، اس کے بعد دعا کرو۔ جو ایک بات دو بات ضروری اکثر ہر سال پوچھتے ہیں لوگ کہ مولوی صاحب اس میں کوئی روزہ رکھنا ہے؟ دیکھو، لیلۃ المعراج میں کوئی روزہ رکھنے کی کہیں کوئی روایت نہیں، اور نہ یہیں اس لیلۃ المعراج شب معراج میں کہیں کوئی عبادت کی روایت ہے۔ آپ جو نفلی تہجد پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ سب کرو، زیادہ سے زیادہ آپ کا دل چاہے نا تو 2 رکعت آج صلاۃ توبہ یا صلاۃ حاجت پڑھ لینا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اور اللہ سے کہنا یا اللہ وہ تحفہ جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں 3 تحفہ ملا تھا، 5 نماز، غور سے سن لے پھر بات ختم ہو جائے گی، 5 نماز کا تحفہ 50 تھی، 5 ہو گئی، اور سورہ بقرہ کی 2 آیت آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم، پڑھتے ہو سونے سے پہلے؟ نہیں پڑھتے ہو یار، تو پڑھتا ہے ایک بھیونڈی والا، سب تھوڑے نہ پڑھتے ہیں، ان کو تو ٹائم ہی نہیں تھا موبائل میں ایسے کھٹل کرنے میں، نہ چھوڑا کرو۔ 5 آیت سورہ بقرہ کی ابتدائی مفلحون تک، اور آیت الکرسی سے ہم فیہا خالدون تک، تو 5 اور 3 8، اور 2 آیت یہ۔ اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں پڑھا جائے گا شیطان رات بھر داخل نہیں ہوگا، چور ڈاکو بھی اس مکان میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت و حراست رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اہتمام کرو۔ تو کتنے تحفے ہو گئے؟ 2، اور تیسرا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا کہ آپ کی امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، کافروں کے ساتھ جہنم میں نہیں رکھیں گے۔ چلو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔